سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اتنے خواص صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وکلا بولا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے، حد اکثریت انہوں نے امام رضا کو امام نہیں ماننا تھا. وہ غربت امام رضا الگ ہے. یہی فیض کیا آپ کے نویں امام نے، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں، اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں، وہ اعجاز امامت سے آ کے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا. اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا اٹھ کے کھڑا ہوا، کاشیو گریا تو اپنی جگہ، رونا تو اپنی جگہ، ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا؟ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام ہے امام جواد کا. اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے، کیونکہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہے. یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی، اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے، 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے. 7 سال میں امامت ملی، 25 سال میں شہادت ملی. تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال؟ یہ ان کے لیے ایک پہلا مقام تھا. دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے. جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے، اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، کون ہیں جو امام شناس ہیں. تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، مولا 7 سال کے ہیں لہٰذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ ہماری اقتدا کیسے کروائیں گے، یہ تو 7 سال کے بچے ہیں. تو کہا دوسرا سولوشن یہ ہے، کیونکہ بیٹا ایک ہی ہے، امامت اب کہاں جائے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں، ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے، اور جب تک کہ امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے. یہ بھی من الخواص تھا. راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا، جو جلال میں آیا. اس نے اس امام کے صحابی کو گریباں سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی. اس نے کہا بندے خدا میری سانس اکھڑ رہی ہے. اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے، کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں. کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے سبیہ، لفظ سبی استعمال کرتا ہے کہ تب وہ بچے تھے اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا. کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے. مسئلہ امامت سے ہے یا علم امامت سے ہے؟ اس وقت امام کو بٹھایا اور کہا جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو. یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المؤمنین کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب خواص کو مارا جاتا ہے، جب خواص کو توڑا جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ پوری کرسچنٹی، پوری مسیحیت، اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا؟ آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ کسی عام بندے نے آ کے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا نہیں کسی پادری نے یہ بولا ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے، اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگی ہے. اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ اٹھا لیں، یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں، یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا. یہ دراڑیں ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں، اور وہ عوام ان خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں. جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی
ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمائے اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔